بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک انیشیل پرابلمس آف پاکستان ہے، جس کو اردو میں پاکستان کے ابتدائی مسائل بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، لیکن جو ہے وہ ابتدا سے ہی اس کو بے پناہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انگریز اور ہندوؤں نے مل کر جو ہے وہ یہ مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیے تھے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ تو جو اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم تھے اٹلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم تو ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آئی ہوپ یہ جو ہے وہ ڈویژن زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکے گی، اور یہ دونوں ملک جنہیں ہم آج الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر ایک ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب سے ہوں، عرب مجھ میں نہیں، لیکن میں ہند سے نہیں ہوں پر ہند مجھ میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس پر ایک شعر فرمایا ہے، جہاں سے آئی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا، وہی میرا وطن، وہی میرا وطن۔ تو اب جو ہے وہ اس کی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا مسئلہ تھا کہ جو ملک کی تقسیم میں جلد بازی کی گئی، یعنی ڈویژن میں جو جلدی کی گئی تھی یا ہری اپ جو ہوئی فٹافٹ جو تھا، اس میں یہ تھا کہ 20 فروری 1947 میں جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹلی نے یہ اعلان کیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ یا گریٹ برٹن گورنمنٹ جو ہے وہ جون 1948 تک اقتدار جو ہے وہ برصغیر کے عوام کو منتقل کر دے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پاکستان کا نیا وائسرائے بن کر آ گیا۔ تو برطانوی اپوزیشن کے لیڈر جو چرچل تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ شرمناک فیصلہ ہے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے بات 20 فروری 1947 کو کی تھی، تو پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو بن رہا، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن ملک کے اندر آ گئے۔ تو اتنے ہی عرصے میں جو ہے وہ پاکستان کی تقسیم اور انتقال اور اس طرح کی جو چیزوں تھا، یہ ایک مسئلہ پاکستان کے لیے بن گیا۔ تو 1948 کی بجائے جو ہے وہ پاکستان انہوں نے کہا جی کہ 1947 جون 1947 تک پاکستان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کے لیے سارا پلان تیار کیا، تو جو کہ پاکستان کی ڈویژن میں مسئلہ بنا۔ نہ ہم مکمل طور پر سوچ سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اتنی جلدی ہی میں جو ہے وہ نہ ہم اپنے اثاثوں کی، نہ انتظامی مشکلات اور اس قسم کی چیزوں میں ہم کچھ بھی نہ مکمل طور پر سوچ سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہماری مہاجرین کی بات کریں کہ کیا مسئلہ ہوگا۔ دوسرا جو مسئلہ تھا انتظامی مشکلات، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز جو تھے، تو پاکستان کو جو ہے وہ ابتدا سے انتظامی مشکلات سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا۔ تو بیشتر سرکاری ملازم جو تھے وہ ہندو تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت 1861 میں انڈین سول سروس کا ایگزام آیا، تو ہندو جو ہے وہ انگریزی کی طرف رجحان کر چکے تھے، تو وہ انگریزی حاصل کر رہے تھے اور وہ سرکاری ملازمتیں جو ہے وہ لیتے تھے۔ لیکن پاکستان جو کہ یا مسلمان جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو اس بات میں ہی جنگ کر رہے تھے، کیا یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، یہ تعلیم اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، ہم انہی مشکلات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ہندو جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس سے یہ ہوا کہ سارے ملازم جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر ہندو تھے، اور جیسے ہی ملک تقسیم ہوا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ افسروں کی بہت کمی تھی، اس وجہ سے انتظامی مشینری بھی ہمارے پاس کمزور ہو گئی جو ملک چلانے کے لیے تھی، یا بیوروکریٹ یا سیکٹری لیول کے یا آرمی لیول کے جو آدمی تھے جنہوں نے ملک چلانا تھا، وہ سارے یہاں سے جا چکے تھے۔ تو اس مجبوراً جو ہے وہ ہمیں کئی ہندوؤں کی اور انگریزوں کی جو ہے وہ خدمات حاصل کرنی پڑی، اور پھر کیا پاکستان کے بعد جو ہے وہ کراچی کو دارالحکومت بنا دی گئی، اور جہاں بنیادی سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ
فوج کے بیرکوں میں ہمیں خیمے لگانے پڑے. تو بھارت نے پاکستان کا سرکاری دفتر کا ساز و سامان روک لیا، یا ہماری اسٹیشنری روک لی، ہماری جو فائلز تھی وہ روک لی، اور ہمارا جو ہے وہ فائلیں تباہ کر دی، اور جو ٹرینوں میں ہماری جو فائلز وغیرہ جو ساز و سامان آ رہا تھا اس کو آگ لگا دی. تو یہ ہمیں انتظامی مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑا کنٹری چلانے کے لیے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس اس لیول کی بیوروکریسی ہی نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن نہیں تھی ہمارے پاس. تیسرا مسئلہ جو تھا وہ ہمارے پاس مہاجرین کی آمد تھا. مہاجرین کی آمد سے مراد یہ تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے بڑی مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان کے بنتے وقت ہوئی ہے. 1.25 کروڑ لوگ جو ہے وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئے. تو 1.25 کروڑ لوگوں کو یہاں پر کھانا، رہائش، جگہ، جاب، اس طرح کی سہولتیں مہیا کرنا، تعلیم مہیا کرنا، بنیادی سہولتیں مہیا کرنا، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویسے ہی بنیادی سہولتیں نہیں تھیں، اور پھر اتنی بڑی آباد کاری کو جو ہے وہ مینیج کرنا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر لوگ مجبوراً جو ہے وہ کہیں کو ان کو تھوڑی تھوڑی زمینیں دے کر آباد کیا گیا. 8 ایکڑ ہر شخص کو زمین دی گئی، کہیں کسی نے درختوں کے نیچے، کہیں فٹ پاتھ پر، اس طرح رہ کر جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف آئے. پھر اثاثوں کی تقسیم میں بددیانتی، ایسٹ ڈویژن میں جو ہے وہ انہوں نے ڈس اونیسٹی کی. جو ہے جس وقت انڈین سب کانٹیننٹ تھا، یہ کمبائنڈ انڈیا تھا، تو اس کا جو ہے وہ 4 ارب روپیہ جو ہے وہ سرمایہ تھا اس وقت اس کا، جس میں پاکستان کو جو ہے وہ 1/4 یعنی 4 میں سے 1 ارب روپیہ حصہ ملنا تھا. لیکن بھارت نے صرف پاکستان کو 20 کروڑ روپے دیے، جبکہ مزید باقی رقم اس نے جو ہے وہ دبا لیا، اور صرف یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی وسائل پر جو ہے اور کشمیر پر جنگ کرے گا، کشمیر کی جنگ پر پیسہ خرچ کرے گا. پھر افواج اور فوج اثاثوں کی تقسیم. اب جس وقت فوج کی ڈویژن تھی تو انہوں نے کہا، جو اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی فوج رکھ لے. تو قائد اعظم نے کہا کہ آزاد ملک کی ایک اپنی فوج ہونی چاہیے. تو فوج کو جو ہے ایک علیحدہ جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا تھا. اس کے لیے وہ ہمیں اثاثے نہیں دے رہے تھے فوج کے، یا اسلحہ ساز فیکٹریاں ساری ادھر تھیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ تھا. اس کے علاوہ نہری پانی کا جھگڑا. تو جو 3 دریا آتے تھے یہاں وہاں ان کے، جس کو جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ، راوی، ستلج اور بیاس. تو راوی پر انہوں نے مادھوپور کا ہیڈ ورکس، اور دریائے ستلج پر فیروز پور کا ہیڈ ورکس، جس سے انہوں نے پاکستان کا پانی روک لیا. اب ہماری جو کنٹری ہے وہ ساری ایگریکلچر لینڈ ہے، جس سے ہمارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے، خوراک کے مسائل پیدا ہونے. تو بعد میں پھر یہ 1960 میں جو ہے وہ انڈس ریور ٹریٹی کے نام سے جو معاہدہ ہوا، جو ورلڈ بینک کی وجہ سے ہوا، پھر اس کو جو ہے مسئلے کو سالو کیا گیا. پھر انڈیا نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہ کیا. ٹھیک ہے جی. کہ وہ جو چاہتے تھے کہ جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے، وہ اس لیے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. پھر جو ہے وہ کمیشن کی ناقص حد بندی تھی، جو ہے وہ انہوں نے ہمارے علاقے جو پنجاب اور بنگال کے بیشتر علاقے جو ہے وہ انہوں نے انڈیا میں شامل کر دیے. مسلم میجورٹی علاقے تھے، انڈیا میں شامل کر دیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن پرابلم تھی، دستوری مشکلات تھی. اب دستوری مشکلات میں یا آئینی مشکلات میں کیا تھی کہ ہمارے پاس ایک اپنا آئین ہی نہیں تھا. ہم 1935 کا جو ایکٹ جو ہمیں برٹن نے دیا تھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ ضروری ترمیم کر کے، کچھ ایڈیشن کر کے یا امینڈمنٹ کر کے ہم نے جو ہے وہ ملک کو چلانا. 8 سال کے عرصے کے، طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ ہمیں 23 مارچ 1956 کو پہلا آئین ملا ہمیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اپنے کوئلے کی فراہمی میں رکاوٹ ملک چلانے کے لیے یا بجلی کی پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ کوئلے کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی، وہ انڈیا نے روک لی کیونکہ وہ سارا وہاں سے آ رہا تھا. پھر انڈیا نے ایک اور کام کیا جس کو ہم اسٹنٹ آف پختونستان کہتے ہیں. تو انڈیا نے جو ہے وہ اس وقت کے جو وہاں پر حکمران تھے ان کو جو ہے وہ اس بات پر ابھارا کہ یہ تو آپ کا حصہ ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ہمارے سے لڑائی شروع کر لی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک روپے کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ. تو سپتمبر 99 میں جو ہے وہ برطانیہ نے اپنے کرنسی اسٹرلنگ پاؤنڈ کی جو ہے وہ قیمت کم کر دی. تو بھارت نے بھی جو ہے وہ برطانیہ کی تقلید کی اور پاکستان کو بھی کہا گیا، لیکن پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے سے تجارت بند کر دی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد معاشی مشکلات. اب کنٹری چلانے کے لیے کچھ کارخانے چاہیے تھے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹائل کو کارخانے تھے. 14-15 کارخانے تھے 400 میں سے، تو باقی سارے وہیں پر تھے.
پھر جو ہے وہ مسلم فسادات شروع کر دی. جیسی آزادی ہوئی سکھوں نے جو ہے وہ اور ہندوؤں نے مل کے بے پناہ مسلمان قتل کیے. پھر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا. تو مسئلہ کشمیر میں یہ تھا کہ جو 80% میجورٹی تھی وہ مسلم کی تھی، لیکن اس کا حکمران جو ہری سنگھ وہ ہندو تھا. تو جو ہے اس نے جو الحاق جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کر دیا. انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا اور ہمارا پانی روک لیا، اور گرداسپور کے علاقے جو کہ گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ مسلم میجورٹی تھا وہ انڈیا میں شامل کر دیا، اور انڈیا کو جو ہے وہاں سے ایکسیس مل گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات تھی. تو جیسے ہی قائد اعظم جو ہے وہ 11 ستمبر 1948 کو جو ہے وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایک لیڈر کی کمی ہو گئی، یا جس کے نیچے سب لوگ اکٹھے تھے، جس کے پرچم کے نیچے، جس کے سائے تلے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہے وہ قوم ڈس انٹیگریٹ ہونی شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے وہ انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک پر ویڈیو تھی. تو کائنڈلی جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.